ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم پڑھیں گے الدرس الثالث والعشرون لائے نفی جنس۔ یہ جو ہمارا 23واں سبق ہے، اس کے تحت ہم لائے نفی جنس کی بحث پڑھیں گے۔ یہ ہوتا کیا ہے لائے نفی جنس؟ یہ نواس کے جملہ کی چوتھی قسم لائے نفی جنس ہے۔ نواس کے جملہ کی جو چوتھی قسم ہے وہ لائے نفی جنس ہے۔ یہ مطلق نفی کے لیے آتا ہے۔ کس کے لیے آتا ہے؟ مطلق نفی کے لیے آتا ہے، یعنی سرے سے اس چیز کا انکار کرتا ہے جس پر داخل ہو جاتا ہے۔ جس پر یہ آ جاتا ہے، جس پر داخل ہوگا، اس کو سرے سے خارج کر دے گا، انکار کر دیتا ہے۔ اچھا، یہ نفی کے بارے میں بات ہو گئی۔ اب اسے عمل کیسا کرتا ہے؟ تو انا کی طرح اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ جس طریقے سے انا اس کا اسم جو کہ پہلے مبتدا تھا اس کو نصب دیتا ہے، خبر کو رفع دیتا ہے، اسی طرح اس کا عمل بھی ہوتا ہے۔ مثال سے بات یہ واضح ہو جائے گی۔ لا تلمیذ حاضر، کوئی طالب علم حاضر نہیں۔ یہاں لا دیکھیے تلمیذ پر آیا تو اس کو سرے سے اس کی نفی کر دی، یعنی کوئی طالب علم حاضر نہیں۔ یہاں دیکھیے نمبر 1، لائے نفی جنس کا اسم نکرہ یا نکرہ کی طرف مضاف ہوا کرتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ لائے نفی جنس کا جو اسم ہوتا ہے وہ نکرہ ہوتا ہے یا نکرہ کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ نمبر 2، اگر اسم مفرد ہو، یعنی لائے نفی جنس کا اسم اگر مفرد ہو یعنی مضاف نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کا اعراب کیا ہوگا؟ فتحہ بر مبنی ہوگا، یعنی فتحہ بر مبنی ہوگا، اور اس پر تنوین مبنی بولیں تو اس پر تنوین نہیں آئے گی، اور اس پر تنوین نہیں آتی، جیسے لا رجل جالس فی الطریق، راستے میں کوئی شخص نہیں بیٹھا ہے۔ یہاں دیکھیے اس مثال میں اس کا اسم جو ہے یہ مفرد ہے۔ اگر اس کا اسم مفرد ہو یعنی مضاف نہ ہو، تو یہاں دیکھیں رجلا یہ مفرد ہے، مضاف نہیں ہے، اس کی اضافت کسی کی طرف نہیں کی گئی ہے، تو کیا اس کا اعراب کیا ہوگا؟ تو فتحہ بر مبنی ہوگا، یعنی فتحہ ہوگا، مبنی ہوگا۔ مبنی بولیں تو اس پر تنوین نہیں آتی ہے، تو یہ کہ رجلا، یہاں پہ لام پر جو ہے فتحہ دیکھ رہے ہیں لیکن تنوین نہیں دیکھ رہے ہیں، اور یہ فتحہ بر مبنی ہے، فتحہ پر مبنی ہے۔ جالس فی الطریق، راستے میں کوئی شخص نہیں بیٹھا، تو اس کا اسم ہو گیا، یہ اس کی خبر، اور یہ اپنے اسم کو کیا دیتا ہے؟ نصب، اور خبر کو رفع، انا کی طرح عمل کرتا ہے۔ تیسری چیز کیا بتا رہے ہیں کہ اگر اس کا اسم مفرد کے بجائے مضاف یا شبہ مضاف ہو تو ان دونوں صورتوں میں منصوب رہتا ہے اور معرب سمجھا جاتا ہے۔ یہ بتا رہے ہیں تیسری جو یہ قسم ہے، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر اس کا اسم مفرد کے بجائے یعنی لائے نفی جنس کا جو اسم ہے مفرد نہ ہو، اس کے بجائے وہ مضاف ہو یا شبہ مضاف ہو، تو ان دونوں صورتوں میں منصوب رہتا ہے۔ کیا رہتا ہے؟ منصوب رہتا ہے، اور معرب سمجھا جاتا ہے۔ معرب اسے سمجھا جائے گا، منصوب رہے گا، اس لیے اس پر تنوین بھی آ جاتی ہے۔ فرق سمجھ لیجئے صحیح سے۔ اگر اس کا اسم مفرد کے بجائے مضاف یا شبہ مضاف ہو تو ان دونوں صورتوں میں منصوب رہتا ہے۔ کیا رہتا ہے؟ اس پر نصب رہے گا اور معرب سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس پر تنوین بھی آ جاتی ہے۔ جیسے لا راکبن فرسن فی الطریق، کوئی گھوڑ سوار راستے میں نہیں ہے۔ تو یہاں دیکھیے یہ مشابہ مضاف ہے، ٹھیک ہے، یہ مشابہ مضاف ہے، اس لیے اس پر کیا ہے؟ یہ منصوب ہے، یعنی تنوین اس پر آ گئی ہے۔ اور مضاف اگر ہو تو دیکھیے دوسری مثال، لا شاہد زور محبوب، یہاں مضاف ہے باقاعدہ، تو یہاں پہ شاہد پر یہ کیا ہے؟ منصوب ہے، لیکن اس پر تنوین اس لیے نہیں آئی چونکہ یہ اس کی اضافت ہوئی ہے، اور مضاف پر تنوین نہیں آتی ہے۔ کوئی جھوٹی گواہی دینے والا شخص پیارا نہیں۔ لا مسرفن فی مالہ محمود، اپنے مال میں اسراف کرنے والا شخص پسندیدہ آدمی نہیں ہے۔ تو یہ بات یہاں انہوں نے بتائی، بہت اہم بات تھی جس کو یاد رکھنے کے لائق ہے۔ اس کے بعد میں ایک بات یہاں پہ اور سمجھ لیجئے کہ اس کا جو عمل ہوتا ہے، یعنی لائے نفی جنس عمل کب کرے گا؟ لائے نفی جنس کے عمل کے لیے کتنی شرائط ہیں؟ تو وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ دیکھیے لائے نفی جنس کے مذکورہ والا عمل کے لیے چند شرائط ہیں، وہ یہ ہیں، نیچے جو آ رہی ہیں۔ اوپر یہ جو عمل کرے گا
اس کے لیے یہ شرائط ہیں، اگر یہ شرطیں پائی جائیں گی تب تو وہ انا کی طرح اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دے گا، ورنہ وہ انا کی طرح عمل نہیں کر پائے گا۔ دیکھیے نمبر 1 ہے لائے نفی جنس پر کوئی حرف جر داخل نہ ہو۔ کیا ہو؟ لائے نفی جنس پر کوئی حرف جر داخل نہ ہو۔ اگر حرف جر داخل ہو جائے گا تو اس کا عمل باطل ہو جائے گا، وہ عمل نہیں کر پائے گا۔ دوسری شرط یہ ہے لائے نفی جنس کے اسم اور خبر دونوں نکرہ ہوں۔ اگر لائے نفی جنس کا اسم معرفہ ہو تو اس کا عمل باطل ہوگا، یا اس کی خبر معرفہ ہو تو اس کا عمل باطل ہو جائے گا، وہ عمل نہیں کرے گا۔ یا تیسری شرط ہے لائے نفی جنس اور اس کے اسم کے درمیان کوئی فصل نہ ہو۔ لائے نفی جنس ہو اور اس کا اسم، ان دونوں میں کوئی فصل نہ ہو، ملے ہوئے ہوں، اگر فصل ہو جاتا ہے تو عمل باطل ہو جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا اس کو انا کی طرح عمل کرنے کے لیے 3 شرطیں اس میں پائی جائیں گی تب تو عمل کرے گا، ورنہ اس کا عمل باطل ہو جائے گا۔ ایک کیا ہے؟ لائے نفی جنس پر کوئی حرف جر داخل نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ لائے نفی جنس کے اسم اور خبر دونوں نکرہ ہوں۔ تیسری ہے کہ لائے نفی جنس اور اس کے اسم کے درمیان کوئی فصل نہ ہو۔ پہلی شرط اگر پائی گئی تو لا کا عمل باطل ہو جائے گا اور اس کی حیثیت صرف نفی کی رہ جائے گی۔ پہلی شرط نہ پائی گئی، یعنی اگر لائے نفی جنس پر کوئی حرف جر داخل ہو گیا تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ لا کا عمل باطل ہو جائے گا، اس کی حیثیت صرف نفی کی رہ جائے گی۔ دوسری اور تیسری شرط نہ پائی جانے کی صورت میں بھی لا کا عمل باطل ہو جاتا ہے، یعنی یہ دوسری اور تیسری یہ جو شرطیں ہیں یہ نہیں پائی جائیں گی تب بھی لا کا عمل باطل ہو جاتا ہے۔ ہاں، اور یہاں لا کا مقرر لانا واجب ہوتا ہے، عمل باطل ہوگا اور دوسرا کام اس کا یہ ہوگا کہ لا کو مقرر لانا واجب ہوگا اور ضروری ہوتا ہے۔ مثالیں یہ ہیں، دیکھیے اشتریت القلم بلا ریشۃ، ٹھیک ہے، میں نے قلم کو بغیر نیب کی قلم میں نے خریدی۔ یہاں پہلی شرط مفقود ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ یہاں لائے نفی جنس پر کوئی حرف جر داخل نہ ہو، تو یہاں پر دیکھیں لائے نفی جنس پر حرف جر داخل ہو گیا، اس لیے اس کا عمل باطل ہو گیا ہے۔ لا زید فی الدار ولا عمرو، دوسری شرط مفقود ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ لائے نفی جنس کے اسم اور خبر دونوں نکرہ ہوں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیے یہ معرفہ ہے اس کا اسم۔ تو اب ایسی صورت میں پہلی شرط اگر نہ پائی گئی ہو تو لا کا عمل باطل ہوتا ہے اور اس کی حیثیت صرف نفی کی ہے۔ دوسری اور تیسری شرط نہ پائے جانے کی صورت میں بھی لا کا عمل باطل ہوتا ہے اور یہاں لا کا مقرر لانا واجب اور ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں لا زید فی الدار ولا عمرو، یہاں عمل تو باطل ہوا ہی، پلس اس کا ایک مزید کام یہ بڑھا کہ اس لا کو مقرر لانا پڑے گا۔ للرجل کریم ولا ابنہ، یہ اسی کی طرح ہے کہ یہاں پہ پہلی اور دوسری شرط مفقود ہے، اس لیے یہاں پہ پہلی یہ کیا ہے؟ دوسری شرط نہیں پائی جا رہی، یعنی لا کا جو اسم ہو وہ نکرہ ہونا چاہیے، لیکن یہاں معرفہ آ گیا ہے۔ ہاں، اور دوسری چیز جو اس میں کرنے کی مزید بڑھ گئی وہ لا کو مقرر لانا ہوگا، جیسا کہ یہاں اس مثال میں آپ دیکھ رہے ہیں لا زید فی الدار ولا عمرو، للرجل کریم ولا ابنہ، نہ آدمی شریف ہے اور نہ اس کا بیٹا۔ للقمر طالع ولا النجوم لا میعاد، دوسری شرط مفقود ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اسی کی طرح یہ بھی مثال ہے، یعنی لا کا اسم کیا ہے؟ معرفہ ہے اور لا کو مقرر لایا گیا ہے۔ للقمر طالع، نہ تو چاند ہی نکلا ہوا ہے، ولا النجوم لامیات، طالع چمک رہے ہیں، ٹھیک ہے، نہ چاند چمک رہا ہے اور نہ ستارے چمک رہے ہیں۔ طلع یطلع مانے طلوع ہونا، ٹھیک ہے، للقمر طالع، نہ چاند نکلا ہوا ہے اور نہ ستارے چمک رہے ہیں۔ لا هو حی فیرجا ولا هو میت فینعا، یہاں پہ دیکھیے کون سی شرط مفقود ہے؟ لا کے اسم اور اس کے لا کے اسم کے درمیان کوئی فصل نہ ہو۔ یہاں دیکھیے فصل ہو گیا، فصل ہوا کے ذریعے ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو مقرر بھی لانا پڑا ہے۔ لا فی الحدیقۃ صبیان ولا بنات، اب یہاں دیکھیے لا اور اس کے اسم کے درمیان فصل فی کے ذریعے آ گیا ہے، اس لیے یہاں لا کا عمل باطل ہو گیا ہے اور اس کو مقرر بھی لایا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ بات تھی لائے نفی جنس کے بارے میں جو ہمارے سامنے وضاحت کے ساتھ آئی ہے۔ اب آئیے ہم دوسری کتاب کے حوالے سے بھی اس کو مزید دیکھتے ہیں۔ یہ دوسری ایک کتاب ہے، اس میں ہم لا کے بارے میں مزید پڑھتے ہیں، لائے نفی جنس۔
اس میں لائے نفی جنس وہ حرف نفی ہے جو تاکید کے ساتھ اپنے اسم کی پوری جنس سے خبر کی نفی کرتا ہے، جیسے لا کتاب عندی، میرے پاس کوئی کتاب نہیں ہے۔ اس میں کتاب کی سرے سے انکار کر دیا ہے۔ لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی بھی مرد نہیں ہے، یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے۔ مبتدا کو نصب یا فتحہ دیتا ہے اور اس کا اسم کہلاتا ہے، جبکہ خبر کو رفع دیتا ہے اور وہ اس کی خبر کہلاتی ہے۔ لائے نفی جنس کے عمل کے لیے مندرجہ ذیل شرط لازمی ہے: نمبر 1 لا کے اسم و خبر دونوں نکرہ ہوں، نمبر 2 لا اور اس کے اسم کے درمیان کوئی فاصل نہ ہو، لا پر حرف جر داخل نہ ہو، یہ ابھی آپ نے اس کتاب میں تفصیل سے پڑھا تھا۔ اس میں سے کوئی بھی شرط مفقود ہوئی تو لا کا عمل باطل ہو جائے گا اور لا زائدہ کہلائے گا۔ نیز پہلی اور دوسری شرط کے نہ پائے جانے پر لا جملے میں مکرر استعمال ہوتا ہے، جیسے لا زید فی الدار ولا امر، لا فی البیت رجل ولا امرأۃ، سافرت بلا زاد۔ لیکن اگر تینوں شرطیں پائی جا رہی ہوں، لا جملے میں مکرر استعمال ہو، تو وہ لائے نفی جنس اور مشابہ لیسا دونوں بن سکتا ہے، اور اس کے مطابق دونوں اعراب دیے جا سکتے ہیں، جیسے لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج لا بیع فیہ ولا خلۃ۔ یہاں پر دونوں لا رفث ولا فسوق، اس میں پہلے والے میں یہ لائے نفی جنس ہے، دوسرے میں لیسا کے مشابہ ہے۔ اس میں لائے نفی جنس کا اسم 3 طرح کا ہو سکتا ہے، ایک مفرد، ٹھیک ہے، غور کرنے کی بات ہے، لائے نفی جنس کا اسم 3 طرح کا ہو سکتا ہے، ایک مفرد ہوگا، دوسرا مضاف بھی ہو سکتا ہے، تیسرا مشابہ مضاف ہو سکتا ہے۔ اب آئیے یہاں مشابہ مضاف کسے کہتے ہیں یہاں پہ غور کریے، بہت اچھی طریقے سے بتایا انہوں نے۔ مشابہ مضاف ایسے اسم کو کہتے ہیں جس کے مطلوبہ معنی کسی دوسرے کلمے کے ساتھ مل کر مکمل ہوں۔ مشابہ مضاف ایسے اسم کو کہتے ہیں جس کے مطلوبہ معنی کسی دوسرے کلمے کے ساتھ مل کر مکمل ہوں۔ مشابہ مضاف کے ساتھ مل کر آنے والے کلمات حسب ذیل شکلوں میں اس کے معمول ہوتے ہیں۔ فاعل، ٹھیک ہے، فاعل کی صورت میں آئے گا جیسے لا قبیحا خلقہ حاضرون، کوئی بد اخلاق موجود نہیں ہے، کوئی بد اخلاق موجود نہیں ہے۔ تو دیکھیں لا قبیحا خلقہ حاضرون، کوئی بد اخلاق، یہ مل کر کے اس سے معنی ہوتا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مشابہ مضاف ہوگا۔ نائب فاعل کی صورت میں جیسے لا مذموما فعلہ عندنا، کوئی ایسا شخص جس کے کام کی مذمت کی گئی ہو ہمارے پاس نہیں ہے۔ مفعول بہ کی صورت میں لا عابدا صنما ناجح، کوئی بھی بت پرست کامیاب ہونے والا نہیں ہے۔ ظرف ہو جیسے لا مسافرا الیوم حاضر، جار مجرور ہو جیسے لا راغبا فی الشر بیننا، کوئی برائی کی چاہت رکھنے والا ہمارے درمیان نہیں۔ تمیز ہو جیسے لا 20 خیاطا فی الدکان۔ تو یہ مشابہ مضاف ہیں جو یہاں پہ بہت اچھی طریقے سے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی۔ لائے نفی جنس، ہاں تو اس کا اسم 3 طرح ہو سکتا ہے، مفرد ہو سکتا ہے، مضاف، مشابہ مضاف۔ مشابہ مضاف آپ نے نیچے دیکھا، جب اس کا اسم مفرد ہو تو فتحہ یا قائم مقام فتحہ پر مبنی ہوگا، جیسے لا عالم موجود۔ جب اس کا اسم یعنی لائے نفی جنس کا اسم مفرد ہو تو فتحہ ہوگا یا قائم مقام فتحہ پر مبنی ہوگا، جیسے لا عالم موجود، یا لا قاتلین قادمون، لا عالمات سافرات۔ لا عالم موجود، اس کی ترکیب یہ ہے، لا نفی جنس ہے، اس میں لا ہے، عالم یہاں پہ اس میں لا ہے، اور موجود خبر لا ہے، تو جملے اسمیہ خبریہ ہوا۔ جب اس کا اسم مضاف یا مشابہ مضاف ہو تو اس کو معرب کا اعراب یعنی نصب دیا جائے گا۔ جب اس کا اسم مضاف یا مشابہ مضاف تو اس کو معرب کا اعراب یعنی اعراب نصب دیا جائے گا۔ مضاف کی مثال جیسے لا باعی صحف حاضر، لا قاتلی رجل موجودون۔ مشابہ مضاف ہو جیسے لا باعی صحفا موجود، لا 40 رجلا داخلون۔ عزیز طلبہ، یہ لائے نفی جنس کے تعلق سے بات تھی جو ہمارے سامنے آئی۔ آئیے لائے نفی جنس کے تعلق سے یہاں پر تیسری کتاب میں دیکھتے ہیں۔ لائے نفی جنس، یہ حرف جنس کی نفی کے لیے اسم نکرہ پر آتا ہے، اسم نکرہ کو نصب بلا تنوین اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ اکثر یہ نکرہ مضاف یا مشابہ مضاف ہوتا ہے، جیسے لا غلام رجل ظریف، لا 20 درہما لکا۔
اگر لا کے بعد نکرہ مفرد ہو تو مبنی بر فتحہ ہوتا ہے، جیسے لا رجل فی الدار، اور جب اس کے بعد معرفہ ہو تو لا کا تکرار دوسرے معرفے کے ساتھ لازم ہے، اس وقت لا کا عمل کچھ نہیں ہوگا اور معرفہ مرفوع ہوگا، جیسے لا زید فی الدار ولا عمر، اور لا کے بعد نکرہ مفرد دوسرے نکرہ کے ساتھ مکرر ہو تو پھر اختیار ہے، خواہ نصب بلا تنوین دے، جیسے لا رفث ولا فسوقا، حج کے دنوں میں نہ عورتوں کی رغبت کرے اور نہ گناہ، خواہ رفع تنوین جیسے یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ، وہ دن جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ بیماری. ٹھیک ہے، اب یہاں دیکھیے نہ یاری ہوگی، وہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ یاری یعنی دوستی ہوگی. نحویوں نے اسی اصل پر لا حول ولا قوت الا باللہ میں 5 وجہیں جائز رکھی ہیں. دیکھیں لا حول ولا قوت دونوں جگہ لا نفی جنس ہے، لا حول ولا قوت دونوں جگہ لا بمانا لیسا ہے. لا حول ولا قوت پہلا لا نفی جنس ہے، دوسری جگہ لا بمانا لیسا ہے. لا حول ولا قوت پہلا لا بمانا لیسا ہے، دوسرا نفی جنس ہے. لا حول ولا قوت پہلا لا نفی جنس اور دوسرا زائدہ ہے. عزیز طلبہ، یہ لا نفی جنس کے بارے میں 3 کتاب کے حوالے سے بات رکھی گئی. امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.